اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو بیعت ہے اسلام میں اور ووٹ ہے جو آج کل کی جو صورت ہے اس دونوں میں کیا فرق ہے؟ میاں نواز شریف جب 1997 میں ہیوی مینڈیٹ لے کے آئے ہیں نا تو انہوں نے ایک شریعت بل کے لیے کوشش کی تھی جس میں آپ نے بھی تعاون کیا تھا. اگر وہ شریعت بل جو ہے وہ منظور ہو جاتا تو وہ میاں نواز شریف خلیفہ بن جاتے. کیا آپ اپنے کام سے مطمئن ہیں آج؟ اگر آپ جو غریب عوام ہیں بیچارے اگر آپ ان کو مخاطب کرتے تو آپ کو بہتر رزلٹ نہ ملتے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو بیعت ہے اسلام میں اور ووٹ ہے جو آج کل کی جو صورت ہے اس دونوں میں کیا فرق ہے اور کیا کوئی شخص ووٹ کے ذریعے خلیفہ منتخب ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہوگا. اب جو ہوگا سلسلہ وہ یہی ہوگا. پہلے تو اگر کہیں انقلاب آئے گا تو ظاہر بات ہے جو اس انقلابی جماعت کی لیڈرشپ ہوگی اسی کی حکومت بنے گی، پہلی حکومت. پھر وہ اپنے نظریات کے مطابق ایک جمہوری نظام بنائیں گے. مثلاً ووٹر کی عمر کتنی ہوگی، ووٹر کی صلاحیت کیا ہوگی، جو الیکشن میں آئے اس کی صلاحیتیں کیا ہیں، اس کا جو ہے کوئی آپ نے پوری طریقے سے اسکریننگ کرنی ہے کہ نہیں وغیرہ وغیرہ نظام ہم بنائیں گے اور اس میں ووٹروں کے ذریعے سے معاملہ طے ہوگا. البتہ بیعت اور ووٹ ایک شے نہیں ہے. اچھا ووٹ ہے رائے. ہم 100 آدمی جمع ہیں، ہم نے رائے کر کے آپ کو امیر بنا لیا، اب آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی. دس از سیکنڈری فینومینن. اور حضور نے جو بیعت لی تھی، حضور تو خود بخود ہی امیر تھے، نبی تھے، رسول تھے، وہ آپ نے لی تھی ڈسپلن کے لیے کہ جو میں حکم دوں گا تمہیں ماننا پڑے گا. یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ تم فی العسر والیسر، آسانی ہو یا مشکل ہو، فی المنشط والمکر، طبیعت آمادہ ہو یا نہ آمادہ ہو، اپنے جبر کرنا پڑے، ہر حال میں میرا ہر حکم سنو گے اور مانو گے. جس وقت بیعت. تو اب یہ کیا تھا، مشورہ ہوا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہو گئے، اب ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی. پھر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو نامزد کر دیا تھا، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی. حضرت عمر نے 6 آدمیوں کی کونسل بنا دی کہ تم کیا کرو، انہوں نے طے کیا حضرت عثمان کا، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی. میں ذرا بات کرنا چاہوں گا، یہ مثلا میاں نواز شریف جب 1997 میں ہیوی مینڈیٹ لے کے آئے ہیں نا تو انہوں نے ایک شریعت بل کے لیے کوشش کی تھی جس میں آپ نے بھی تعاون کیا تھا. اگر وہ شریعت بل جو ہے وہ منظور ہو جاتا تو وہ میاں نواز شریف خلیفہ بن جاتے؟ میں شدید ترین مخالف تھا اس بل کا. اول تو وہ خلیفہ بن سکتے تھے، وہ انہوں نے خلیفہ بننا چاہا ہے، لیکن یہ کہ در حقیقت جو ہے انہوں نے جس طریقے کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے تھے، وہ اتنا پاور ہنگری شخص تھا. اس نے پہلے پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنایا، اس کے بعد عدلیہ کو فتح کیا، اب وہ فوج کو فتح کر رہا تھا کہ کاؤنٹر کو ہو گیا. لیکن وہ طریقہ خلیفہ بننے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، وہ صحیح نہیں، درست نہیں تھا. آج ہمیں پارلیمنٹ سے معاملہ طے کرنا پڑے گا. میرے پاس میں نے جو ان کو تجویز کیا تھا وہ کچھ اور تھی، وہ تو کچھ اور تھی، اور اس کے لیے یہ چاروں شرفاء میرے پاس 2 دفعہ آئے تھے. میاں شریف ان کے والد اور میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، میاں عباس شریف، سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کریں گے، سود 1 سال کے اندر اندر ختم کر دیں گے. اور وہ لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا، وہ تو پھر کوئی اور قانون لے کر آئے. اور میرے پاس آئے تھے ریاض الحسن گیلانی، اس شریعت بل جو انہوں نے کیا تھا اس کے لیے تائید لینے کے لیے. میں نے شدت سے انکار کیا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں قاضی حسین احمد صاحب کو تو قائل کر آیا تھا. ڈاکٹر صاحب مثلا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ جو جنوری میں انتخابات ہوں گے اس میں اگر کوئی ایک لیڈر جو ہے وہ اکثریت لے کے آ جاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر تو وہ اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کر سکتا ہے؟ جی نہیں. سب سے پہلے دستور کے اندر پہلے بات تو جو قرارداد مقاصد کی ہے اس کو پورے دستور پر حاوی کیا جائے. that this article will take precedence over the whole of the constitution. اچھا، اس میں خدا کی حاکمیت کا اقرار ہے. اس کے بعد جو دفعہ 227 ہے اس کو بالفعل چالو کیا جائے کہ یہاں پہ شریعت کے نفاذ کا قوانین ہی چلیں گے. اور اس کے بعد جب تک آئین میں ترامیم نہ کی جائیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خلیفہ کو نہیں بن سکتا. اچھا، اب ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ مطلب کوئی ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے، اس کی کنسٹرینٹ ہے ٹائم کی، کاش کے ٹائم زیادہ ہوتا آپ سے اور بھی ہم باتیں کھل کے کر سکتے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 18 برس کی عمر میں ایک یہ دعوت حق جس کو آپ کہیں گے اس کی آپ نے تبلیغ شروع کی. اب آپ کی عمر جو ہے وہ 75 برس ہے اور آپ نے پوری جان فشانی کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ آپ نے اپنا جو تھا اپنا مدعا وہ بیان کیا، قرآن کی تبلیغ کی اور تفسیر بیان کی. تو کیا آپ اپنے کام سے مطمئن ہیں آج؟ میں بالکل مطمئن ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں نے 15 برس کی عمر سے شروع کیا تھا، 18 سے نہیں. اچھا، میں نے 15 برس کے بعد 10 برس جماعت اسلامی میں کام کیا. اچھا، میں نے کسی کتاب میں 18 پھر برس پڑھا تھا. جماعت کو میں نے چھوڑا ہے. جی جی. اس کے بعد میں کچھ عرصے منتظر رہا کہ یہ مولانا اصلاحی صاحب بڑے بڑے لوگ بھی اس وقت علیحدہ ہوئے تھے اسی ایشو پر
کہ یہ کوئی جماعت بنائے. میری عمر تو کل 25 برس تھی, میں کوئی دائی بن کر کھڑا تو نہیں ہو سکتا تھا. آئی کیپٹ ویٹنگ بٹ دے فیلڈ اٹرلی. اس کے بعد پھر میں نے طے کیا ہے, مطلب جو اچیو کرنا چاہتے تھے جی, مقصد حاصل ہو گیا آپ کو سمجھتے ہیں؟ مقصد تو حاصل ہوگا جب یہاں اسلامی انقلاب آئے گا. لیکن میں مطمئن اس اعتبار سے ہوں کہ اس کے لیے جو کام میں نے کیا ہے, جو اسپیڈ ورک کیا ہے, میں اس کے نتائج سے مطمئن. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ مجھے ایک سوال ایجیٹیٹ کرتا ہے, وہ میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے کہ اگر جیسے آپ کے مخاطب جو ہیں وہ زیادہ تر خوشحال طبقے ہی رہے ہیں, جو خوشحال افراد ہیں ان کو آپ نے مخاطب کیا زیادہ تر اپنی لائف میں, اگر آپ جو غریب عوام ہیں بیچارے, اگر آپ ان کو مخاطب کرتے تو آپ کو بہتر رزلٹ نہ ملتے؟ نہیں, دیکھیے انقلاب کبھی بھی غریب عوام کی طرف سے نہیں آتا. وہ ہمیشہ سیکنڈ لیول پر آتے ہیں بعد میں. پہلے کو فلسفہ ہوتا ہے, مارکسزم ذہنوں میں بیٹھا, شاعروں نے, ادیبوں نے اپنے اس کے طریقے سے اس کو اٹھایا بٹھایا, پھر ہوتے ہوتے پھر وہ گراس روٹ تک لیول گیا. پھر یہ کہ آپ کا جو ہے وہ ریڑھی چلانے والا بھی استحصال کا لفظ بول رہا ہے, کہاں سے سیکھ لیا اس نے استحصال کا لفظ, یہ پہلے جو ہے ذہن بنے. تو اس کے بعد دیہات میں بات جایا کرتی ہے, ہمیشہ جو ہے شہروں سے ریولوشن شروع ہوتا ہے. تو اب یہ بتائیے کہ آخر میں آخری سوال یہ میں کرنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت, دو آپ نے ادارے قائم کیے ہیں اور ان کو کنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹینیبل ہو چکے ہیں اور آپ کے جو جانشین ہیں اور آپ کے جو رفقا ہیں, آپ کو ان سے پوری توقع ہے کہ وہ آپ کے اس کام کو آگے بڑھائیں گے؟ پہلے تو تھوڑی سی میں اصلاح کر دوں, تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت تو ایک ہی شے ہے. اچھا, ایک ہی شہر, میں سمجھتا ہوں دو ادارے ہیں الگ. دوسرا ادارہ ہے انجمن خدام القرآن, جس کی یہ قرآن اکیڈمی ہے, جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں. تو لیکن یہ کہ وہ جو ہے وہ دونوں ایک ہیں. وہ دو نام کیا ہیں, جیسے تحریک پاکستان, اس کو لے کر چلنے والی جماعت کا نام مسلم لیگ, تو یہ تحریک خلافت ہے جس کو لے کر تنظیم اسلامی چل رہی ہے. یہ کہ ایک ہی شے کے دو نام ہیں. البتہ انجمن خدام القرآن ایک علیحدہ ہے اور یہ ایک رجسٹرڈ باڈی ہے, اور یہاں پر اس کا اصل جو سکوپ ہے وہ قرآن کی دعوت بنیادی جو ہے زیادہ سے زیادہ پھیلانا اور لوگوں کو تیار کرنا, کہ وہ ایک, میں سمجھتا ہوں میں نے ایک ٹیم 100 سے زیادہ نوجوان تعلیم یافتہ لوگوں کی تیار کر دی جو میرا کام آگے چلا رہے ہیں. تو میں اس پر مطمئن ہوں انشاءاللہ یہ بات آگے چلے گی. تب اب ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا ہے. میں آپ سے ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے 2 نشستوں کے لیے ٹائم دیا. آپ کا بہت شکریہ, بڑی مہربانی. ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی آپ نے باتیں سنی. مجھے امید ہے کہ آپ پوری سنجیدگی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی باتوں پر غور کریں گے اور آپ ملک کی تعمیر اور تشکیل کے لیے جو بھی حصہ ڈال سکتے ہیں آپ وہ ضرور ڈالیں گے. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. خدا حافظ.